بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین وازواجہ امہات المؤمنین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ عزیزان گرامی، یہ کافی لوگوں کے پوچھنے پہ اس بات کی وضاحت کر رہا ہوں کہ قرآن پاک میں سورہ فاتحہ شریف کے آخری الفاظ ہیں وَلَضَّالِّينَ۔ اب کچھ احباب اس کو پڑھتے ہیں لَضَّالِّينَ۔ اب ان کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں، سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ ہر لفظ کا مخرج اپنا اپنا ہے۔ مخرج کہتے ہیں نکلنے کی جگہ کو، جہاں سے کوئی لفظ نکلتا ہے وہ اس کا مخرج ہوتا ہے، جہاں سے کوئی چیز نکلتی ہے وہ اس کا مخرج ہوتا ہے، وہ اس کا اصل جگہ ہوتی ہے نکلنے کی۔ اب ہر لفظ کے نکلنے کی جگہ اپنی اپنی ہے۔ کچھ الفاظ وہ ہیں جو قریب المخرج ہیں اور کچھ وہ ہیں جو متحد المخرج ہیں، جیسے تا، دال، طا، ان تینوں کا مخرج ایک ہے۔ ایسے ہی ذا، وا، ثا، ان تینوں کا مخرج ایک ہے۔ اسی طرح سین، جیم، شین، یا غیر مدہ، ان تینوں کا مخرج ایک ہے کہ وسط لسان وسط تالو۔ ایسے ہی نوک زبان ثناء اولیہ کی اوپر تالو کی کھردری جگہ سے ملے تو وہاں سے تا، دال، طا، جن کو حروف نطعیہ کہا جاتا ہے۔ اسی طرح کچھ حروف ہیں جو قریب المخرج ہیں، جیسے لام، نون، را، یہ قریب المخرج ہیں۔ اسی طرح متحد المخرج بھی ہیں، قریب المخرج بھی ہیں۔ اور ضاد اور ظا کا مخرج ہی اتنا ممتاز ہے، فرق ہے کہ کون ذہن سے کون ذہن آدمی بھی اس بات کو سمجھ جاتا ہے کہ آیا اس کو ضالین پڑھنا ہے یا ظالین پڑھنا ہے۔ اب دیکھیں، ظا کا جو مخرج ہے نا، طا طوطے والی جو ہوتی ہے توئیں، اور ظا جو تا کے بعد آتی ہے، اس کا مخرج ہے کہ زبان کی یہ نوک، یہ جو اوپر کے دانت ہیں، اس کے اندر والے حصے سے لگے گی تو وا نکلے گا۔ اب اس کی طرف اگر توجہ کی جائے تو انسان سمجھ جائے گا، یہاں پہ یہ سمجھے کہ دانت ہیں، دانتوں کے اندر والے حصے پہ لگے تو ظا نکلتا ہے۔ ظا کا مخرج یہ ہے، اگر پوری توجہ کی جائے تو ظا کا مخرج یہ ہے۔ اب آپ کا سوال یہ ہوگا کہ ضاد کا مخرج کیا ہے؟ ضاد کا مخرج صاحب اس کے ساتھ ضاد کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ضاد کا مخرج ہے اس کروٹ زبان سے، زبان کی کروٹ سے، اوپر کی داڑوں سے، یہ ہے ضاد کا مخرج۔ اگر دیکھا جائے تو اس میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ صاحب ایک ذرے کا فرق ہو تو لفظ بدل جاتا ہے۔ آپ ذرا دیکھیں، قراء اکرام کے مخارج پڑھ کے دیکھیں، جو الفاظ کے مخارج ہیں ان میں آپ کو پتہ چلے گا کہ جو موٹا قاف ہے اور چھوٹا کاف ہے، ان دونوں میں فرق کتنا سا ہے۔ ان میں مخرج کا صرف تھوڑا سا فرق ہے کہ قوے کے ساتھ جو نرم حصہ وہاں لگے تو قاف نکلے گا، وہ نرم حصہ ختم ہوتے ہی جب سخت حصے پہ لگے گا تو قاف نکلے گا۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ ایک ذرے کا فرق پڑ جائے تو موٹا باریک حرف ہو جاتا ہے۔ تو صاحب یہاں تو ذرہ نہیں ہے، یہاں تو پوری زبان کا فرق ہے۔ یہاں تو زبان کی کروٹ، ایک یہ ہے نوک، یہ ہے زبان کی پچھلی جڑ، یہ ہے زبان کی کروٹ، کروٹ کہتے ہیں کنارے کو۔ اب کروٹ لگ رہی ہے اوپر کی داڑوں سے، جب داڑوں سے لگے گی تو پھر ضاد نکلے گا۔ دنیا کائنات میں میں پوری ذمہ داری سے یہ جملہ کہتا ہوں کہ آپ ضاد کا مخرج بیان کریں، کہیں بھی ضاد کا مخرج ظا والا لکھا ہو تو پھر بتا دینا۔ اور ضاد میں جو ظا کی آواز آتی ہے وہ تو ظا کی آواز سمجھ میں ہی نہیں آتی۔ یہ تو میں نے مخرج پہ بات کی ہے۔ صاحب علامہ جزری کو پڑھ لیتے ہیں، جس نے المقدمۃ الجزریہ لکھا۔ صاحب جزری لکھتے ہیں وَالضَّادُ بِاسْتِطَالَةٍ وَمَخْرَجِي مَيِّزْ مِنَ الظَّاءِ وَكُلُّهَا تَجِي۔ یہ مقدمۃ الجزریہ کا اشعار پڑھ رہا ہوں۔ صاحب جزری یہ فرماتے ہیں کہ ضاد صفت استطالت سے، اب یہ بھی بات اب مجھے بتانی پڑے گی کہ ہر لفظ جو ہوتا ہے نا، ہر لفظ یہ 5 صفتوں کا حامل ہوتا ہے۔ 5 صفتیں اس میں ضرور ہوتی ہیں، لیکن لفظ ضاد جو ہے نا، ضاد
اس میں 5 صفتیں تو لازمی ہیں جو متضادہ بھی ہیں، اور 6ٹھی صفت اس میں استطالت بھی پائی جا رہی ہے، جبکہ ذا میں 5 صفتیں ہیں، 6ٹھی صفت نہیں ہے۔ تو علامہ جزری فرماتے ہیں وَالضَّادُ بِاسْتِطَالَةٍ وَمَخْرَجِ مَيِّز مِنَ الضَّاءِ وَكُلُّهَا تَجِی، فرماتے ہیں اور ضاد مخرج سے صفت استطالت سے ممتاز ہے، اور ساتھ ہی فرماتے ہیں کہ یہ مخرج سے بھی ذا سے ممتاز ہے، مخرج میں بھی ذا سے ممتاز ہے۔ تو اس کے بعد سیدی اعلیٰ حضرت نے بھی اس پہ بڑی لمبی بحث کی ہے، اب آسانی کے لیے سمجھا رہا ہوں۔ ضل یضل، ضاد کے ساتھ اگر قرآن پاک میں دیکھا جائے تو یہ لفظ استعمال ہوا ہے یضل بہ کثیرا، اس کا معنی ہے گمراہ۔ ضل یضل کا معنی ہے گمراہ، اضل یضل کا معنی ہے گمراہ ہونا، اور ضل یضل قرآن پاک میں آتا ہے جب موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا نا کہ ہمیں دھوپ بڑی تنگ کر رہی ہے، تو وہاں پہ اللہ نے فرمایا وَظَلَّلْنَا۔ ظل یظل کا معنی ہے سایہ کرنا، تو ظللنا کا معنی ہم نے سایہ کیا۔ اب ضالین اصل میں تھا ضاللن، ضاللانی، ضاللون، ضاللین، لام کا لام میں ادغام ہوا تو ضالین، اس میں فاعل کا صیغہ، اس کا معنی گمراہ ہونے والا، گمراہ ہونے والے۔ اور اگر ضالین پڑھا جائے تو اس کا معنی تو ہوگا رحمت، جس پر سایہ رحمت ہوا ہے، اور جس پر سایہ رحمت ہو ان کا راستہ تو ہم مانگتے ہیں صاحب، ان سے ہم جدا نہیں ہوتے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کو ضاد ہی پڑھنا ہے، اس کا مخرج ہے زبان کی کروٹ اوپر کی 5 داڑوں کی جڑ سے لگے تو پھر ضاد نکلے گا، اور اس کو موٹا ہی ادا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔